الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ میرے کریم اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہمیں ظالمین کے ظلم سے، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، اور ہمارے دلوں میں آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز، توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، پچھلے ہفتہ واری اجتماع میں ہم نے اور آپ نے شیطان، اس کے وسوسات اور اس کے علاج کے حوالے سے کچھ اہم باتیں سماعت کی تھی۔ آج کے اس ہفتہ واری اجتماع میں انشاءاللہ ہم اور آپ حسد اور اس کے علاج کے حوالے سے کچھ ضروری باتیں سننے، سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، حسد کہتے کسے ہیں؟ سب سے پہلے اس کو سمجھ لیں۔ حسد ایک دل کی کیفیت کا نام ہے، انسانی صفت کا نام ہے، اور یہ وہ صفت ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر پیدا فرمایا ہے۔ یعنی یہ حسد کا مادہ جو ہے یہ بائی برتھ ہے، بائی نیچر ہے، ہر ایک کے اندر حسد کا مادہ پایا جاتا ہے۔ اس لیے کسی کہنے والے نے کہا کہ ہر جسد میں حسد ہے، جسد سے مراد جسم، باڈی، تو اس نے کہا ہر جسد کے اندر یعنی ہر جسم کے اندر حسد پایا جاتا ہے۔ اب حسد مزید اس کو ایکسپلین کر دوں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اپنے کسی مومن بھائی کی ترقی کو دیکھ کر، اس کی کامیابی کو، اس کی خوشحالی کو دیکھ کر اگر دل کے اندر جلن پیدا ہو، عام طور پر اسے عام زبان میں جلن کہتے ہیں، اور اسی کا اصل میں نام حسد ہے، حسد۔ تو اگر کسی مومن بھائی کی کامیابی کو، اس کی خوشی کو، اس کے منصب و مقام کو، اس کے عہدے کو، اس کی مال و دولت کو دیکھ کر دل کے اندر ایسا خیال پیدا ہو کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو اس کو دیا
کاش یہ میرے پاس ہوتا، اس کے پاس نہ ہوتا۔ یعنی ایک انسان کسی انسان کی کامیابی اور ترقی کو دیکھ کر جب اندر اندر کڑتا ہو، اس کے دل کو یہ بات اچھی نہ لگتی ہو، تو اسی مادے کو، اسی صفت کو حسد کہتے ہیں۔ اب حسد بھی دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو یہ ساری نعمتیں دے دی، کاش اس سے یہ ساری چیزیں چھن جائیں اور مجھے مل جائیں، مجھے مل جائیں۔ ایک تو حسد یہ ہے کہ اس کی یہ تمام چیزیں اس سے چلی جائیں، اس سے چھن جائیں اور مجھے مل جائیں۔ ایک تو حسد کرنے کی یہ کیفیت ہے، اور دوسری کیفیت حسد کرنے والوں کی یہ ہے کہ اگر کسی انسان کے پاس کوئی نعمت دیکھے، عزت دیکھے، برکت دیکھے، مال و دولت دیکھے، شہرت دیکھے، عہدہ دیکھے، مکان دیکھے، کاروبار دیکھے، گاڑی نوکر چاکر دیکھے، تو اس کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہو کہ میرے پاس تو اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے اور اس کے پاس اتنا کچھ ہے، کاش اس کے پاس سے بھی یہ ساری چیزیں چلی جائیں، چھن جائیں۔ یعنی دو طرح حسد کرنے والے لوگ، ایک شخص وہ جو تمنا کرتا ہے کہ اس سے یہ چیزیں چھن کر مجھے مل جائیں، اور دوسرا شخص وہ جو یہ تمنا کرتا ہے کہ میرے پاس نہیں تو اس کے پاس کیسے، جب میرے پاس نہیں تو اس کے پاس بھی نہ ہو، یہ سب چھن جائے، تباہ برباد ہو جائے، یعنی نہ اس کا ہو نہ میرا ہو۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، یہ دونوں صورتیں جو ہیں یہ دونوں بھی حرام ہیں، اور یہ دونوں انسان جو ہیں وہ شریعت میں گناہگار ہیں کہ انہوں نے یہ کام جو کیا یہ حرام کیا ہے۔ اچھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کے اندر اس فطرت کو پیدا کیا، فرمایا کہ جو لوگ کمینے ہوتے ہیں، گھٹیا ہوتے ہیں، جو لوگ کمتر ہوتے ہیں، بے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، جاہل ہوتے ہیں۔ اب یہاں کمینے سے مراد گالی نہ سمجھے، عام طور پر لوگ کسی کو گالی دینے کے لیے اس لفظ کا استعمال کرتے ہیں، یہاں اس سے مراد کمتر، جس کی سوچ چھوٹی ہو، جو انسان چھوٹی ذہنیت رکھتا ہو۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، تو فرمایا گیا کہ جو لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں وہ یہ حسد کی صفت کو دبا نہیں پاتے، بلکہ وہ اس کو ظاہر کرتے ہیں، اور کبھی ظاہر بغض و عداوت کی بنیاد، کبھی سامنے کرتے ہیں، کبھی پیٹھ پیچھے کرتے ہیں۔ لیکن جو لوگ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو لوگ اللہ کے اچھے بندے ہوتے ہیں، صفت ان کے اندر بھی ہوتی ہے، لیکن وہ اس صفت کو دبا دیتے، اس کا گلا گھونٹ دیتے، وہ اسے کبھی ظاہر نہیں ہونے دیتے، نہ سامنے نہ پیٹھ پیچھے۔ لیکن جو لوگ اس چیز کو دبا نہیں پاتے، وہ دل ہی دل میں اندر ہی اندر جلتے جاتے، پڑتے جاتے، اور اس میں ہوتا کیا ہے، سامنے والے کا 1% بھی نقصان نہیں ہوتا، بلکہ جو حسد میں جل بھن رہا ہو، کڑ رہا ہو، سوائے اس کے نقصان کے کسی اور کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، جس کے اندر حسد کا مادہ ہو، وہ اپنی دنیا کے ساتھ اپنی آخرت کا بھی نقصان کرتا ہے، دنیا کے ساتھ اپنی آخرت کا بھی نقصان کرتا ہے۔ بلکہ ہونا کیا چاہیے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اگر کسی کو کوئی نعمت عطا کیا، اللہ نے عزت عطا کی، دولت عطا کی، تو ایک انسان کو حسد نہیں کرنا چاہیے بلکہ رشک کرنا چاہیے۔ اور رشک کرنے سے مراد کیا، دیکھیے حسد حرام ہے اور رشک کرنا جائز ہے۔ رشک کرنے سے مراد مولا تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں، تو نے اپنے اس بندے کو دیا ہے، میرے کریم تو مجھے بھی عطا فرما، مجھے بھی عطا فرما، یہ ہے رشک کرنا۔ اور حسد کرنا کیا ہے، کاش اس سے چھن کر یہ نعمت مجھے مل جائے، میرے پاس نہیں تو اس کے پاس بھی نہ رہے، یہ حسد ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، حسد سے منع کیا گیا اور رشک سے منع نہیں کیا گیا۔ اب دیکھیں یہاں دو رشک ایسے ہیں کہ فرمایا کہ جس میں کرنے پر اللہ بندے کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ حسد کسی بھی صورت میں کریں تو سوائے گناہ کے کوئی نیکی نہیں ملنا، لیکن رشک دو صورتوں میں اگر کریں تو فرمایا کہ اللہ بندے کو ثواب دیتا ہے۔ اور وہ کون سی صورتیں ہیں، کسی کے پاس بہت دولت ہے اور وہ دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے جیسا کوئی غریب آدمی اس کو دیکھ کر رشک کرے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو بڑا نوازا، کاش میرے پاس بھی مال و دولت ہوتا تو میں بھی اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کرتا، اللہ کی راہ میں قربان کرتا۔
میں بھی غریبوں، یتیموں، بیواؤں، ضرورت مندوں کی، بیماروں، مسافروں کی، قرضداروں کی مدد کرتا. تو فرمایا اگرچہ اس کے پاس ہے نہیں، لیکن اس نے دولت مند سخی کو دیکھ کر رشک کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس رشک کرنے پر اپنے بندے کو ثواب عطا فرماتا ہے. اسی طرح کسی عالم باعمل کو دیکھے، کوئی عالم باعمل ہے، عالم بھی ہے، باعمل بھی، نیک بھی، پرہیزگار بھی، نمازی بھی، قرآن و سنت کا عامل بھی، اور ایک آدمی جو بے پڑھا لکھا ہمارے اور آپ کے جیسا رشک کرے. اللہ نے اس کو بڑا علم دیا، اللہ نے اس کو بڑی عزت دی، اللہ نے اس کو نیکیوں کی توفیق دی. کاش مجھے بھی علم ہوتا، میں بھی تقوی اختیار کرتا، میں بھی پرہیزگاری اختیار کرتا، میں بھی علم والا ہوتا تو لوگوں میں دین کا پیغام عام کرتا، لوگوں کو نبی کی سنت سکھاتا. تو فرمایا اگرچہ اس کے پاس علم نہیں ہے، وہ یہ سب کام نہیں کر سکتا، لیکن ایک عالم باعمل کو دیکھ کر اس کے دل میں تمنا پیدا ہوئی، اس نے رشک کیا تو اللہ یہ کام بن کیے بھی اپنے اس بندے کو ثواب عطا فرمائے گا. لیکن اگر حسد کریں گے تو کسی صورت میں بھی ثواب نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف گناہ حرام و ناجائز ہے. اور یہ کتنا بڑا گناہ ہے جانتے ہو؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد اور ایمان یہ ایک دل میں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. حسد اور ایمان یہ دونوں چیزیں ایک دل میں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک اسلامک آواز. توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل. حسد کرنے سے ایمان تباہ برباد ہوتا ہے. تو دونوں چیزیں ایک دوسرے کے اپوزٹ. نیکی کریں گے تو ایمان مضبوط ہوگا، حسد کریں گے تو ایمان تباہ برباد ہوگا. تو اب ایک دل میں دونوں چیزیں تو جمع نہیں ہو سکتی، یا تو ایمان ہوگا یا تو مومنوں کے لیے حسد ہوگا. اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اگر حسد ہوگا تو انجام کیا ہوگا؟ ایمان ہوگا تو ظاہر ہے کہ بندہ نیک ہوگا، قرآن و سنت کا عامل ہوگا، وہ لوگوں کی بھلائی کے بارے میں فکر مند ہوگا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتا ہوگا، سنت کی دعوت کو عام کرتا ہوگا. لیکن اگر اس کے برعکس اس کے دل میں حسد ہوگا تو کیا کرے گا؟ اس کو کھاتا دیکھا تو تکلیف، اس کو کماتا دیکھا تو تکلیف، اس کی ترقی دیکھی تو تکلیف، اس کی گاڑی دیکھی تو تکلیف. اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں، بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا، یہ حسد کی بیماری بالکل عام ہو چکی ہے. انسان جان بوجھ کر کرے، انجانے میں کرے، لیکن اس صفت کو انسان دبا نہیں پاتا اور وہ اس کو مزید فروغ دیتا ہے. اور جانتے ہو آج حسد کا مادہ اتنا زیادہ ہمارے اور آپ کے دلوں میں پیدا ہو گیا ہے کہ ایک بیٹا اپنے باپ کو دیکھ کر خود لوگوں سے حسد کرنا سیکھتا ہے، ایک بیٹی اپنی ماں کو دیکھ کر لوگوں سے حسد کرنا سیکھتی ہے. یعنی انہیں ٹریننگ لینے کے لیے کہیں اور آنے جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ماں باپ خود اپنی آنے والی نسلوں تک اس صفت کو منتقل کرتے کہ کسی سے جلا کیسے جائے، کسی پر کوڑا کیسے جائے، کسی کو دیکھ کر جو ہے تکلیف کیسے ہوتی ہے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح سے آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جایا کرتی ہے، اسی طرح سے حسد نیکیوں کو جلا کر خاک کر دیتی ہے. جس طرح سے آگ سوکھی لکڑیوں کو جلا دیتی ہے، اسی طرح سے حسد اگر کسی کے دل میں ہو تو اس کی ساری نیکیاں بھی جل کر راکھ ہو جایا کرتی ہیں. اب ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے کہ کیا حسد کرنے سے ہمیں کوئی فائدہ ہونا ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، جانتے ہو حسد میں کتنے بڑے بڑے نقصان ہیں. فرمایا کہ حسد میں ایک انسان کتنا بڑا اپنا نقصان کر لیتا ہے وہ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتا ہے. میں آپ کو 2-3 مثالوں کے ذریعے سمجھاؤں گا. آپ نے پچھلے ہفتے سنا تھا شیطان کے موضوع پر بیان، اور میں نے وضاحت کی تھی، آج پھر ریپیٹ کر دوں. شیطان کو اگر جنت سے گلے میں لعنت کا توق ڈال کر نکالا گیا تو کس بنیاد نکالا گیا تھا؟ فرمایا گیا آدم علیہ السلام سے حسد کرنے کی بنیاد. حسد کرنے کی بنیاد اس کو آدم علیہ السلام سے حسد ہو گئی کہ میں آگ سے پیدا کیا گیا، یہ مٹی سے پیدا کیے گئے، میں ان سے 2000 سال پہلے پیدا کیا گیا، یہ تو بعد میں پیدا کیے گئے، میں جنت میں پہلے آیا، یہ تو بعد میں آئے، میں فرشتوں کے
فرشتے میرے سامنے زانو ادب طے کرتے، میں فرشتوں کا استاد تھا، یہ بھلا کون کہاں سے آ گیا؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے آگ سے پیدا کیا، لیکن اشرف المخلوقات کا درجہ اللہ نے مجھے نہیں دیا۔ اللہ نے مجھے فرشتوں کا استاد بنایا، لیکن اپنی خلافت کا تاج اللہ نے میرے سر پر نہیں رکھا، بلکہ یہ سب کچھ جو ہے آدم علیہ السلام کو مل گیا تو حسد میں مبتلا ہو گیا۔ نتیجہ کیا ہوا میرے پیارے آقا کے پیروانوں؟ اب حسد میں ایک انسان کا کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے آپ اندازہ لگائیں کہ جنت کے مزے میں تھا، لیکن حسد کی بنیاد جنت سے نکال کر ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بنا دیا گیا ہے۔ ہمیشہ کے لیے کتنا بڑا نقصان ہوا۔ اسی طرح سے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کو کنویں میں ڈال دیا۔ کیوں ڈالا تھا؟ تو صوفیہ فرماتے حسد کی بنیاد، حسد کی بنیاد، چونکہ 9 بھائی ایک ماں کے تھے، یوسف علیہ السلام اور ان کے ایک بھائی وہ دوسری ماں کے تھے، اور یوسف علیہ السلام حسن و جمال میں اپنے تمام بھائیوں سے بڑھ کر تھے، اور آپ کے والد آپ سے باقیوں کے مقابلے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، چونکہ چھوٹے بھی تھے اور بہت زیادہ حسین و جمیل بھی تھے، والد کے بہت زیادہ چہیتے تھے۔ اور آپ جانتے ہیں اگرچہ ماں باپ اپنی ہر اولاد سے محبت کرتی، ماں باپ اپنی ہر اولاد سے محبت کرتے، لیکن بچہ جتنا زیادہ چھوٹا ہو ماں باپ کو اتنا زیادہ پیارا ہوتا ہے۔ تو اب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے دل میں حسد پیدا ہو گیا۔ کیا کیا انہوں نے؟ آپس میں رائے مشورہ کیا، قتل کر دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں، فائنلی کہا چلو کنویں میں ڈال دیں، اور والد صاحب کے سامنے کوئی بہانہ کر دیں گے۔ تو میرے پیارے آقا کے پیروانوں، حسد کی بنیاد اپنے بھائی کو جو کہ اللہ کے نبی تھے انہوں نے کنویں میں ڈال دیا۔ اسی طرح سے بنی اسرائیل یہودیوں نے اور مکے کے بڑے بڑے مشرکین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھا۔ تو کلمہ نہ پڑھنے کی وجہ کیا تھی؟ قرآن مقدس میں اللہ خود فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ اگر یہودیوں نے یا عیسائیوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا اور آپ کو نبی مانا نہیں، کلمے سے انکار کیا، تو کیوں کیا؟ ان کا یہ کہنا تھا کہ آج تک جتنے نبی آئے سب بنی اسرائیل میں آئے، یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں، یہ عبد المطلب کے گھر میں، تو اب تک جن کو سرداری ملی وہ سب بنی اسرائیل میں سے، اب تک جتنے نبی آئے سب بنی اسرائیل میں سے، اب یہ سرداری منتقل ہو گئی ہے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں، تو ہم ان کا اگر کلمہ پڑھ لیں گے، ان کی دعوت کو قبول کر لیں گے، ہماری سرداری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، ہمیں جو منصب و مقام ملا وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے انہوں نے کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا۔ اب بتائیے نبی ماننے سے انکار کیا تو نقصان کس کا ہوا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نقصان نہیں ہوا، خود ان کا اور ان کی قیامت تک آنے والی نسلوں کا نقصان ہوا۔ تو حسد اتنی بڑی برائی ہے، اتنی بڑی بیماری ہے کہ میرے پیارے آقا کے پیروانوں اس میں کبھی سوائے نقصان کے فائدہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جنت میں جو سب سے پہلے برائی پائی گئی وہ حسد کی تھی، جو ابلیس کے دل میں پیدا ہوئی۔ زمین پر آنے کے بعد زمین پر جو سب سے پہلی برائی پائی گئی وہ بھی حسد تھی، اور وہ کون سی حسد تھی؟ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حضرت حابیل اور قابیل، ان دونوں بھائیوں کا آپس میں جھگڑا ہوا، کس بات کو لے کر؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں بڑی طویل روایت ہے، میں اس میں نہیں جاتا، صرف مختصر یہ بتاؤں گا کہ ایک لڑکی جس سے آدم علیہ السلام کی شریعت کی بنیاد نکاح ہونا تھا حضرت حابیل کا، وہ بہت خوبصورت تھی، حسین و جمیل تھی۔ قابیل بضد تھا کہ میں اس سے نکاح کروں گا، حالانکہ دونوں بھائی تھے، قابیل بضد تھا کہ میں نکاح کروں گا۔ آدم علیہ السلام نے منع کیا، میری شریعت اجازت نہیں دیتی، وہ لڑائی جھگڑے پر آمادہ ہو گیا۔ آخرکار اللہ کے نبی نے کہا ایک کام کرو، تم دونوں اللہ کی راہ میں قربانی دو، اللہ جس کی قربانی کو قبول فرمائے گا میں اس کا نکاح اس لڑکی سے کر دوں گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، دونوں بھائیوں نے قربانی دی۔ اب چونکہ شریعت کے اعتبار سے نکاح حضرت حابیل ہی کا ہونا تھا، قابیل کا نہیں، تو اللہ نے حضرت حابیل کی قربانی قبول کر لی اور قابیل کی قربانی کو رد کر دیا۔ اب یہ فیصلہ کس کا تھا؟ یہ فیصلہ اللہ کا تھا، یہ حابیل کا فیصلہ نہیں تھا، آدم علیہ السلام کا فیصلہ نہیں، فیصلہ اللہ کا۔ آدم علیہ السلام نے فیصلہ اللہ پر چھوڑا کہ جس کی قربانی اللہ قبول کرے گا میں اکرمہ کا نکاح اس سے کرا دوں گا۔
اب حضرت حابیل کی قربانی قبول ہوئی، قابیل کی رد، تو قابیل جل بن گیا کہ اللہ نے اس کی قبول کر لی، میری نہیں۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے حسد کی بنیاد اپنے ہی سگے بھائی کا قتل کر دیا، قتل کر دیا۔ اور یہ پہلا مرڈر تھا، پہلا قتل تھا جو روئے زمین پر ہوا حسد کی بنیاد۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں جانتے ہیں یہ کتنا بڑا گناہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قیامت تک روئے زمین پر جتنے بھی قتل ہوں گے، قاتلوں کے نام اعمال میں تو وہ گناہ لکھا جائے گا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ وہ گناہ قابیل کے بھی نام اعمال میں لکھا جائے گا، چونکہ اس گناہ کی بنیاد قابیل نے رکھا تھا۔ آئی بات سمجھ میں آپ کی؟ سب سے پہلے اس کا دروازہ کھولا قابیل نے، سب سے پہلا مرڈر کیا قابیل نے۔ تو قیامت تک جتنے قتل ہوں گے چاہے جس بنیاد میں، چونکہ دروازہ کھولا قابیل نے تو اس کے نام اعمال میں بھی یہ گناہ لکھا جائے گا۔ یہاں ایک بات ہمارے اور آپ کے سیکھنے کے لیے، اگر ہم اور آپ کسی گناہ کی بنیاد رکھتے ہیں، اگر کسی برائی کا آغاز ہم کرتے ہیں، تو ہمارے بعد جتنے لوگ اس راستے پر چلیں گے ان سب کے نام اعمال میں تو گناہ لکھا جائے گا، لیکن شروعات کرنے والے کے نام اعمال میں بھی گناہ لکھا جائے گا۔ جیسے آج کے دور میں مثال کے طور پر کوئی کہتا ہے یار وہ تو نے فلم دیکھی کہ نہیں دیکھی؟ کیا بات کر رہا ہے، ابھی تک تو نے نہیں دیکھا؟ پاگل ہو گیا تو نے؟ اتنی زبردست فلم ہے تو نے نہیں دیکھا؟ اب اس بندے نے نہیں دیکھا لیکن یہ دعوت دے رہا ہے، اس کو آمادہ کر رہا ہے، بار بار بول رہا ہے دیکھا نہیں تو نے نہیں دیکھا۔ اچھا میں تیرے کو ایک سین بتاتا ہوں، اچھا میں تیرے کو گانا سینڈ کرتا ہوں، اچھا اس کا ٹریلر دیکھا کہ نہیں؟ میں ابھی دکھاتا ہوں۔ اب یہ بتائیے کون کر رہا ہے؟ یہ سب ہم کر رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ موبائل میں ایک گیم ایسا بھی آتا ہے جس کو لوڈو کہتے ہیں۔ اب دو چار کھیلنے والے نئے لوگوں کو دعوت دیتے، تو نے کبھی کھیلا ہے کہ نہیں کھیلا؟ نہیں کھیلا؟ یار کتنا مزہ آتا ہے۔ ہم لوگ کھانے کے بعد رات 12 ساڑھے 12 بجے بیٹھتے، کیسے رات گزر جاتی پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ اچھا تو آج رات کو آنا، میں تیرے کو بتاتا ہوں کیسے کھیلتے۔ اب بتائیے ہم اس کو دعوت دے رہے ہیں کہ نہیں برائی کی دعوت دے رہے ہیں؟ اب اس نے اگر ہماری دعوت پر لبیک کہا اور 4 لوگوں کو اور دعوت دی، تو اب آغاز ہم نے کیا ہے، جتنے پیچھے پیچھے چلیں گے ان سب کا گناہ بھی ہمارے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ اور اس کے برعکس میں آپ کو بتا دوں، یہ میں نے 2 مثالیں دی، کئی مثالیں ہو سکتی ہیں، کئی مثالیں۔ کہیں ہم جاتے شادی بیاہ میں کسی گاؤں میں، اس گاؤں میں پتہ چلتا ہے کہ الحمدللہ 20 سال سے ہمارے یہاں بارات بن ڈی جے کے، بن بینڈ باجے کے آتی بھی تھی جاتی بھی تھی، لیکن فلاں چودھری صاحب نے، فلاں مکھیا صاحب نے، فلاں حاجی صاحب نے اپنے بیٹے کی شادی میں بینڈ باجا بجوا دیا۔ اس کے بعد ہم لگام لگا ہی نہیں پا رہے، ہم لوگ روک پائی نہیں رہے۔ اس کی وجہ کہ ہم ان کو روک نہیں سکے تو اب غریب غربا کو کیسے روکے، عام لوگوں کو کیسے روکے؟ اگر ہم عام لوگوں کو روکنے جاتے تو لوگ کہتے ہمیں تو روکنے بڑے آگے، حاجی صاحب کو منع نہیں کیا تم نے، چودھری صاحب کو منع نہیں کیا، مکھیا صاحب کو تم نے منع نہیں کیا، پردھان صاحب کو تم نے منع نہیں کیا، تو ہم کیا کریں؟ ہم خاموش ہو جاتے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، تو جو بنیاد رکھے گناہ کی، پھر جتنے پیچھے پیچھے چلیں گے سب کے برابر بنیاد رکھنے والے کو گناہ ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ نیکی کا کام کرے، حدیث مبارکہ میں آتا باقاعدہ کوئی بندہ نیکی کا کام کرے تو اس کی پہل کے بعد جتنے لوگ بھی اس کام میں جڑتے جائیں گے ان سب کے برابر اس کام کے آغاز کرنے والے کو اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ جیسے میں آپ کو ایک مثال دوں، جیتی جاگتی مثال، ہم یہاں بیٹھے مدرسے انوار القرآن میں، یہ سنی دعوت اسلامی شاخ اللہ کا ہفتہ واری اجتماع ہے۔ اس ہفتہ واری اجتماع کو یہاں شروع ہوئے کتنے سال ہو گئے مجھے بھی یاد نہیں۔ سب سے پہلا اجتماع 2017 میں ہوا تھا کہ 15 میں ہوا تھا کہ 12 میں ہوا تھا کہ 10 میں ہوا، مجھے یاد نہیں، لیکن ہاں یہ میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ جس نے اس پہلے اجتماع کا آغاز کیا تھا، اب جب تک یہ اجتماع جاری وہ ساری رہے گا، جتنے لوگ جڑتے رہیں گے، جتنے لوگ سدھرتے رہیں گے، جتنے لوگ نکھرتے رہیں گے، اس 10 12 15 سال پہلے اجتماع شروع کرنے والے کو اگرچہ زمین کے اوپر ہو یا زمین کے نیچے جا چکا ہو، اللہ اس کو برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طرح کوئی مسجد تعمیر کر دے، کوئی مدرسہ بنا دے، کوئی یتیم خانہ بنا دے، تو جتنے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، جب تک اٹھاتے رہیں گے، اس کام کے پہل کرنے والے کو اللہ جڑنے والوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اس لیے تو میں کہتا ہوں
میرے غریب نواز نے ہندوستان میں کتنے لوگوں کو کلمہ پڑھایا؟ تقریباً 90 لاکھ لوگوں کو۔ کتنے لوگوں کو؟ 90 لاکھ لوگوں کو۔ حالانکہ اب تعداد صرف 90 لاکھ نہیں ہے، اب تو کروڑوں میں تبدیل ہو گئی۔ صرف ہندوستان میں تقریباً 20-22 کروڑ ہے، اسی طرح پاکستان میں دیکھ لے تو وہاں بھی 18-20 کروڑ ہے، ایشیا کے اکثر ملکوں میں دیکھ لیں تو کلمہ پڑھنے والے 90 لاکھ تھے، اب تعداد کروڑوں میں تبدیل ہو گئی۔ تو غریب نواز نے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا تھا، اب قیامت تک ان کی نسلیں جتنی بڑھتی جائیں گی، کلمہ پڑھنے والے جتنے جڑتے جائیں گے، ان سب کے کلمے کا، درود و سلام کا، سجدے کا، رکوع قیام کا، ان کے روزوں کا، تلاوت قرآن مقدس کا، ان کے حج عمرہ زکوٰۃ فطرے کا ثواب اللہ ان سب کو دے گا، لیکن اسی کے ساتھ اللہ غریب نواز کو بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ نے ایسا انتظام کر دیا کہ کروٹ کروٹ غریب نواز کے درجات بلند ہوتے رہیں گے۔ اب ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کس راستے پر چلنا ہے۔ حسد کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ فرمایا گیا جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو جلا دیتی ہے، ایسے ہی حسد نیکیوں کو جلا دیتی ہے۔ اب جلانا چاہتے ہیں تو جلائیں، اور نہیں جلانا چاہتے تو اس کو دبائیں کہ انشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اللہ نے انسان کے جسم کے اندر نفس لوامہ بھی رکھا ہے، نفس امارہ بھی رکھا ہے۔ ایک نفس جو برائی کی دعوت دیتی ہے، ایک نفس جو نیکی کی دعوت دیتی ہے۔ اب کس کو فروغ دیتے ہو، کس کی بات مانتے ہو، کس کو طاقت بخشتے ہو، یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کس کی اطاعت کرتے ہو۔ جیسے ہمارے ساتھ فرشتے بھی ہیں اور ہمارے ساتھ شیطان مردود بھی لگا ہوا ہے، جانتے ہیں نا؟ شیطان تو رگوں میں خون کے ساتھ دوڑتا ہے، اور فرشتے آپ جانتے ہو کہ دائیں بازو پر بائیں بازو پر، دائیں کاندھے بائیں کاندھے پر ہمیشہ ساتھ ساتھ ہے۔ تو اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ شیطان کی اطاعت میں لگا ہوا ہے کہ فرشتوں کی بات مانتا ہے۔ نفس کہتا ہے کہ گناہ کر برائی کر، شیطان کہتا ہے کہ گناہ کر برائی کر، اور فرشتے کہتے ہیں مت کرنا اللہ ناراض ہوگا، مت کرنا اللہ ناراض ہوگا۔ اب مانتے کس کی اور ڈیپینڈ اس پر کرتا ہے۔ تو حسد کی صفت اندر ہے، لیکن اس کو پروان چڑھاؤ گے تو دنیا اور آخرت کا نقصان ہوگا، اور اگر اس کو دباؤ گے اللہ دنیا میں عزت دے گا اور آخرت میں میرا کریم جنت عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، حسد کا مادہ میں نے پچھلے ہفتے بھی کہا تھا، پھر کہوں گا، حسد کسے کہتے ہیں؟ کسی کہنے والے نے کہا دنیا میں بہت سے لوگ اپنے دکھ کی وجہ سے دکھی نہیں ہیں، بلکہ اوروں کا سکھ دیکھ کر دکھی، اسی کو حسد کہتے ہیں، اسی کو حسد۔ میری شادی ہو کر 3 سال ہو گئے، میرے یہاں کوئی بچہ ہی نہیں ہے، اس کی شادی ہو کر ابھی 3 سال میرے بعد ہوئی ہے، لیکن اس کے یہاں 2 بچے ہو گئے، میرے وہاں 3 بیٹیاں، اس کے یہاں بیٹی بھی ہو گیا بیٹا بھی ہو گیا، میرا بیٹا ڈگری لے کے گھومتا ہے نوکری ملتی نہیں، اور اس کا بیٹا 10ویں 11ویں پڑھا اس کو اچھی نوکری بھی مل گئی، میری بیٹی کو کب سے تلاش کرتا ہوں رشتہ آتا نہیں، اور اس کی بیٹی جو پڑھی لکھی بھی نہیں اس کو تو ایک سے ایک رشتے آ رہے۔ یہ سب حسد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اسے حسد کہتے ہیں۔ کسی کا گھر اچھا بن جائے تو تکلیف ہو رہی، کسی نے گاڑی خرید لیا، یار اس کی اتنی انکم تو ہے نہیں، کہاں سے لے لی اس نے گاڑی، اس کی اتنی انکم تو ہے نہیں، اس کے پاس تو اتنی پڑھائی لکھائی ہے نہیں، اس کو یہ نوکری کیسے مل گئی؟ اور پھر ہوتا کیا ہے؟ حسد کی بنیاد ہم غیبت اور چغلی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، غیبت کرنا شروع کر دیتے، پیٹھ پیچھے غیبت کر رہے ہیں، بہتان عائد کر رہے ہیں، چغلی کر رہے ہیں، اور یہ ہر جگہ پر پائی جاتی ہے۔ آفیسز کے اندر دیکھ لیں، اسکول کے اندر دیکھ لیں، کالجز کے اندر دیکھ لیں، گھروں کے اندر دیکھ لیں، خاندانوں کے اندر دیکھ لیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، حسد کا مادہ ہمیں اور آپ کو اتنا زیادہ گناہ میں مبتلا کرتا ہے، ہم اپنی ترقی کی فکر اتنا نہیں کرتے جتنا ترقی یافتہ بھائی کو گرانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں، گرانے کی۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہ بات تو عام ہو گئی، لوگ کہتے ہیں کسی کے کاندھے پر پیر رکھ کر آدمی آگے بڑھ جاتا ہے، کسی کے کاندھے پر پیر رکھ کر آدمی آگے بڑھ جاتا ہے، یہ بات عام ہو گئی، لیکن اس کے علاوہ دیکھا گیا کہ میں آگے بڑھوں نہ بڑھوں، تو کیسے بڑھا دیکھتا ہوں، تو کیسے بڑھ گیا دیکھتا ہوں، بتاتا ہوں تجھے، میں بتاتا ہوں۔ اور جانتے ہو اس میں ایک منافقت والی صفت بھی پیدا ہو جاتی ہے، بعض لوگوں میں نفاق کا مادہ بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ منہ پر ملتے ہیں تو بڑی تعریف کرتے ہیں، یار اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ نے بڑا نوازا آپ کو، یوں کہتے ہیں، اللہ کا بڑا کرم ہے، آپ کے بیٹے کا رزلٹ بڑا اچھا ہے میں نے سنا،
آپ کی بیٹی کی فلاں جگہ شادی لگ گئی، رشتہ لگ گیا، بہت خوشی ہوئی سن کر، ہم یوں کہتے ہیں، لیکن دل میں کیا کرتے، اس کے لیے حسد رکھتے، دل میں کوڑتے رہتے کہ کیسے ہو گیا، نہیں ہونا چاہیے تھا، کیوں ہو گیا؟ تو میرے پیارے آقا کے پیروان اس سے پرہیز کریں کہ انشاءاللہ۔ جانتے ہو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ فقیر میں اللہ نے بہت سے عیب رکھے، فقیر میں بہت سے عیب ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کا کرم ہے، اس نے مجھے حسد سے بچا رکھا ہے۔ محبت سے کہیں، اپنے حوالے سے فرماتے ہیں۔ اب بچاؤ کیا ہے، طریقہ کیا ہے، علاج کیا ہے، سنیں۔ آپ فرماتے فقیر میں بہت سے عیب ہیں، لیکن اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ نے فقیر کو حسد سے بچا رکھا ہے، حسد سے پاک رکھا ہے۔ فرماتے جب کسی کے پاس مال و دولت دیکھتا ہوں تو میں اسے حقیر سمجھتا ہوں، میں اسے کمتر سمجھتا ہوں، اور جب اسے حقیر سمجھوں گا تو اس کے لیے حسد کہاں سے پیدا ہوگا، دل میں اس کے لیے حسد کہاں سے پیدا ہوگا؟ اور فرماتے جب کسی کو علم والا دیکھتا ہوں، جب کسی کو باعمل دیکھتا ہوں، جب کسی کو تقوی والا پرہیزگار دیکھتا ہوں، جب کسی کو دیندار دیکھتا ہوں، تو فرماتے آگے بڑھ کر اس کی دستبوسی کرتا ہوں، اس کی تعریف کرتا ہوں، اس کے لیے اچھے اچھے القاب لکھتا ہوں، اس کی تعریف میں قلم چلاتا ہوں۔ تو فرماتے جب پڑھے لکھے دیندار پرہیزگار کو دیکھ کر میں اس کی دستبوسی کروں، تعریفیں کروں، تو اس کے لیے میرے دل میں حسد کہاں سے پیدا ہو سکتا ہے؟ ہمیں بھی یہی کرنا کہ انشاءاللہ۔ اچھا، کبھی کبھی میں نے دیکھا ہے کہ ہم مسافہ کر رہے ہوتے ہیں، معذرت کے ساتھ کہوں گا ایک بات توجہ طلب، ہم مسافہ کر رہے ہوتے ہیں عام عوام میں، اجتماع میں، اور لوگ مسافے کے ساتھ دستبوسی بھی کر رہے، اب انہی صفوں میں کوئی مبلغ بھی کھڑا، اس کے قریب پہنچتے ہیں، اس نے بھی مسافہ کیا، اور مسافہ کرنے کے بعد اس کا بھی جی چاہا کہ دستبوسی کروں، لیکن پھر وہ رک جاتا ہے کہ نہیں میں ہاتھ نہیں چوموں گا، میں ہاتھ چوموں گا تو پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگیں گے، مجھے کمتر سمجھنے لگیں گے، حالانکہ میں تو ان سے زیادہ علم والا ہوں، حالانکہ انہوں نے تقریر کی تو لوگوں نے ہاتھ چوما، اگر مجھے موقع ملتا تو لوگ میرے ہاتھ چومتے، کیونکہ میں کوئی ان سے کم تقریر نہیں کرتا۔ اس طرح کا مادہ دل میں پیدا ہو تو اسی کو حسد کہتے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے جب کسی کو علم والا دیکھتا ہوں، تقوی والا دیکھتا ہوں، تو میں اس کی دستبوسی کرتا ہوں، اس کی تعریف کرتا ہوں، تو جس کی دستبوسی اور تعریف کروں اس کے لیے دل میں حسد کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ تو حسد کو مارنے کا یہ طریقہ ہے کہ انشاءاللہ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، سوائے دنیا اور آخرت کے نقصان کے کبھی کوئی نفع ہونا نہیں، تو اس سے بچیں۔ بہت ساری باتیں تھیں لیکن چونکہ وقت کم تھا اس لیے میں اپنی گفتگو کو یہیں پر مکمل کرتا ہوں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، زندگی رہی پھر انشاءاللہ ایک نئے عنوان کے ساتھ میری اور آپ کی ملاقات ہوگی۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔